ہمیں اس لیے اپنے اوپر یقین تھا اور عمران خان کو یہ یقین تھا کہ ہم وہ واحد پارٹی ہیں جن کا ایک بہت ہی تفصیلی سسٹم موجود ہے اکاؤنٹنگ کا اور فنڈنگ کا. باقی کسی اور پارٹی نے تو کبھی فنڈنگ کی ہی نہیں. انہوں نے تو اپنے اپنے وڈیرے رکھے ہوتے ہیں, وہ وڈیرے آتے ہیں یا بزنس مین آتے ہیں, وہ ان کو پیسے دیتے ہیں, اس سے گھر چلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف صاحب نے تو یہ حد کی کہ انہوں نے نون لیگ کا اکاؤنٹ بھی استعمال کیا منی لانڈرنگ کے لیے, اور نون لیگ کے اکاؤنٹ میں 8 کروڑ روپیہ ڈلوایا گیا, پھر وہ اکاؤنٹ گھمایا گیا اور اپنے پیسے نکلوائے گئے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جو ایک انتہائی قانونی تفصیلی ایلیبریٹ سسٹم کریٹ کرتی ہے فنڈنگ کا. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم یہ ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنان تحریک انصاف کو فنڈ کرتے ہیں. کوئی $10 فنڈ کرتا ہے, کوئی $25 فنڈ کرتا ہے, کوئی $55 فنڈ کرتا ہے, کوئی $100 فنڈ کرتا ہے. اور یہ دراصل وزیراعظم عمران خان نے جب شوکت خانم ہاسپٹل کریٹ کیا تھا, اور آج بھی الحمدللہ اس پاکستان میں اگر لوگ کسی شخص کو ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ تو وہ وزیراعظم عمران خان کی ذات ہے. اور آج شوکت خانم ہاسپٹل جو شروع میں بنایا گیا تھا, اور پرائم منسٹر صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی میٹنگ میں انہوں نے تمام ڈاکٹرز نے ہمیں یہ کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ مفت علاج ہو سکے. اور آج شوکت خانم 70% جو مریض ہیں ان کا مفت علاج کرتا ہے, کیونکہ شوکت خانم کو اربوں روپے کی ڈونیشنز پوری دنیا سے ملتی ہیں, عمران خان کے نام کے اوپر ملتی ہیں, اور لوگوں کو ایک اعتماد ہے عمران خان کے نام کے اوپر. یہی اعتماد ان کا, یہی جو اعتماد ہے وزیر اعظم کی ذات کے اوپر, یہ چھلکتا ہے ہماری پارٹی آرگنائزیشن کے اوپر. اور جب امریکہ میں بیٹھا ہوا تحریک انصاف کا کارکن, لندن میں بیٹھا ہوا تحریک انصاف کا کارکن, خود پاکستان سے تحریک انصاف کے کارکنوں, جب بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فنڈنگ وہ اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں, لیکن وہ فنڈنگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کرتے ہیں. اور یہاں پر میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو چیف اکاؤنٹنٹ ہیں سراج صاحب اور ان کی ٹیم کو. انہوں نے بڑا طویل عرصے سے یہ معاملہ سنبھالا ہوا ہے, اور ایک بہت ہی ایلیبریٹ سسٹم اکاؤنٹنگ کا تحریک انصاف میں موجود ہے, جو کہ ایک ایک اکاؤنٹ کو, کیونکہ اکاؤنٹس میں جو پیسے آتے ہیں وہ بڑے تھوڑے آتے ہیں, کوئی $1 آتا ہے, کوئی $5 آتا ہے, کوئی $10 آتا ہے, اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہے جو پی ٹی آئی کو ملتی ہے. الیکشن کمیشن میں جو رپورٹ پیش ہوئی, اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسٹیٹ بینک جس سے یہ رپورٹ لی گئی یہ الیکشنوں سے پہلے کی رپورٹ ہے. سو اسٹیٹ بینک جو تھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا جو انڈر جو اسٹیٹ بینک ہے یا جو تبدیلی آئی ہوئی ہے اور ہماری حکومت بننے کے بعد کی یہ رپورٹ ہے, یہ ہماری حکومت بننے سے پہلے کی رپورٹ ہے, اور پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران کی رپورٹ ہے, جس کو آج جو ہے وہ سکروٹنی کمیٹی نے بنیاد بنایا ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے لیے. اب اس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کل جو اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کے تھے وہ 26 ہیں. 26 میں سے 8 اکاؤنٹس جو ہیں وہ نان ایکٹیو ہیں. نان ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس میں کوئی ٹرانزیکشن کبھی نہیں ہوئی. اکاؤنٹ کھلا لیکن اس میں ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب باقی جو ہے وہ 18 اکاؤنٹس ہیں. 18 اکاؤنٹس میں جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں, جو فنکشنل ہیں, جو کرنٹ ہیں, وہ 8 اکاؤنٹس ہیں. 8 اکاؤنٹس کے اندر پی ٹی آئی کی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں, ان میں فنڈز بھی آ رہے ہیں, ان میں باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ساری آ رہی ہیں. اچھا, اب جو کل آج پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ فورن فنڈنگ کا کوئی سوال ہی اس میں پیدا جو ہے وہ نہیں ہوا. تو فورن فنڈنگ کی حد تک اور جتنا یہ شور مچا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. اب آئیے جو کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ 31 کروڑ روپے یعنی کل 1 ارب 68 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہے جو پی ٹی آئی کو ہوئی ہے. 1 ارب 68 کروڑ میں سے وہ کہتے ہیں کہ 31 کروڑ جو ہیں وہ فنڈز جو ہیں ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا, اس کو بتایا نہیں گیا.
میں وہ تھوڑا ذرا اس کی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ 6 اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، یہ جو 18 اکاؤنٹس ہیں ان میں سے 8 ڈکلیئرڈ ہیں اور 10 اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس طرح سے اکاؤنٹ نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہیں؟ مثلا جو 6 اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، ان کو سبسیڈری اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی ویلفیئر کا اکاؤنٹ ہے، آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ایک ویلفیئر کا ونگ ہے اور ویلفیئر ونگ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو وہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور کے اوپر درج ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے درج جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو 4 اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں، اور ان میں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں۔ 2 بڑی ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو 31 کروڑ روپے کی سمجھ آ جائے کہ کیا ہے۔ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 16 کروڑ روپے کی اور ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 15 کروڑ روپے کی۔ 16 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے وہ اس لیے ڈبل کاؤنٹ ہو گئی کہ ایک اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے ایک اکاؤنٹ میں پیسے آئے سینٹرل اکاؤنٹ میں، اس اکاؤنٹ سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے دوسرے اکاؤنٹ میں، تو جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ڈپلیسٹی کر دی گئی کہ وہ 16 کروڑ روپیہ اس اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا اور دوسرے اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا۔ اسی طرح سے جو 15 کروڑ روپے کا ایک اور اکاؤنٹ ہے جو کہ سینٹر سے ٹرانسفر ہوئے پیسے صوبوں کو، جو کہ پی ٹی آئی کی سبسیڈری تھی، وہ اکاؤنٹس بھی ڈبل جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا۔ اور جب آرگومنٹس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اس میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ایک پٹیشن کی تھی بڑے حلے سے اس وقت حنیف عباسی صاحب نے کی تھی، جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ پتہ نہیں انہوں، حالانکہ وہ تو زندگی میں کبھی اس وقت کسی سرکاری عہدے پہ نہیں رہے تھے، اور انہوں نے کہا وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں چلا اور 1 روپے کا حساب کتاب عمران خان نے دیا، اور آج الحمدللہ ایک بار پھر پی ٹی آئی نے 1 روپے کا حساب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک تو الیکشن کمیشن کو چاہیے، جو آج فاروق نے درخواست بھی دی ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کی بھی ساتھ ہی سکروٹنی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو باقی جماعتیں جے یو آئی ہے، ٹی ایل پی ہے، باقی جماعتیں ان کی سکروٹنی ہی نہیں ہو رہی۔ یہ مین جو 3 جماعتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ چلیں فوکس ہے، لیکن یہاں پر بھی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو اکاؤنٹس ہیں اور اسی طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے اوپر بھی ایک کمپیریزن آئے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا فاروق حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اکاؤنٹس ہیں اور جو ہمارا استدلال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ کو ایک سمجھ آ سکے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ یہ تینوں جماعتوں کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام کو اندازہ تو ہو سکے کہ کون سی پارٹی فنڈنگ کر کیسے رہی تھی۔ جی فاروق جی دیکھیں، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ایک تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بڑی بریکنگ نیوز بنا کر جو ہے وہ ایک خبر کو نشر کیا جا رہا تھا، جو ہو سکتا ہے کسی ایک رپورٹر نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور باقیوں نے اس کو کیری کر لیا کہ پی ٹی آئی کے کوئی چلا رہا تھا، پی ٹی آئی کے کوئی 53 اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں، کوئی چلا رہا تھا 77 اکاؤنٹس آ گئے ہیں، کوئی چلا رہا تھا 65 اکاؤنٹس سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کا ہی صفحہ نمبر 84 ہے، اس کو پڑھ لیں۔ بریکنگ نیوز کے چکر میں جو ہے وہ فیک نیوز پھیلانے کا حصہ نہ بنے، بلکہ رپورٹ کو پڑھ کر جو ہے اس کے اوپر آپ اپنی خبر فائل کریں، جس سے رپورٹ کی ایتھینٹسٹی بھی شامل ہو جائے گی۔ اس میں 26 اکاؤنٹس بڑے واضح لکھے ہوئے ہیں اور جی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے انہوں نے، اس کو ایکسپلین کر دیا ہے اس رپورٹ کے اندر۔ جہاں تک رہ گئی بات پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کے حوالے سے، تو بالکل میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حنیف عباسی ایک کیس کو لے کر گئے تھے، اس کے اوپر سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا فیصلہ آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان اکارڈنس ود دی لا، آپ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اکاؤنٹس کی کریں۔
اسی کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا، جس میں پی ٹی آئی کا بھی کیس کو اسکروٹنائز کیا گیا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیس کو بھی جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اسی کے تحت۔ اب جب ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اس ریکارڈ تک ایکسیس دی گئی جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اسکروٹنی کمیٹی میں جمع کروایا گیا، تو معلوم یہ پڑا کہ 45 کروڑ روپے کے ایسی ڈونیشنز ہیں، ایسے عطیات ہیں جس کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، جو کہ ان ویریفائیبل ہیں، اور پی ایم ایل این کے 9 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جو اسکروٹنی کمیٹی کے اسکروٹنی عمل کے دوران سامنے آئے، جو کبھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں فارم 1 کے اندر جمع ہی نہیں کروائے تھے، ڈسکلوز ہی نہیں کروائے تھے، یعنی 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 2013 کے اندر 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، 2014 کے اندر انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، اور مالی سال 2015 کے جو گوشوارے جمع کروائے اس میں انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو چھپایا۔ تو یہ ہر سال 2013، 2014، 2015 پیپلز پارٹی وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے چھپاتی رہی، اور پیپلز پارٹی کے بھی 35 کروڑ روپے کی ایسی عطیات ہیں جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس کا کوئی ویریفائیبل نہیں کیا جا سکتا، جس کے اگینسٹ کوئی کیش ریسیپٹس، کوئی بینک ریسیپٹس، کوئی ڈرافٹس، کوئی کراس چیک جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی پیسے جمع کرانے والوں کی تفصیلات جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جو کہ خود ایک الگ سے سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے، اور الیکشن ایکٹ 2002 کے آرٹیکل 6 کے مطابق ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی، فنڈنگ نہیں دے سکتی۔ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یعنی ٹرپل پی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ٹرپل پی کے اخراجات اٹھا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو کہ شیئر وائلیشن ہے آپ کے جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، چونکہ یہ سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تھی، اور یہ تمام کیسز بھی آئیڈینٹیکل نیچر کے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں، تو لہذا جو الیکشن کمیشن ہے ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ ایک وقت میں کریں، ان کو اکٹھا اوپن کورٹ میں سنیں۔ ہم شفافیت کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کا تو جو ہے وہ کیس سننا شروع کر دیں، دوسرا کا جو ہے وہ اسکروٹنی جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج ان پرسن آنریبل کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یہ استدعا کی کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو رپورٹس ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی کو ہدایت جاری کریں کہ اس کو فوری طور کے اوپر مکمل کر کے اسی طرح کمیشن کے سامنے رکھیں، جو سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس میں مدد مل سکے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ پھر اب سوال جواب میں بعد میں لے لیتا ہوں، پہلے میں آپ کو آج کی وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں اس سے آگاہ کر لوں۔ سب سے پہلے آج اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اوپر کابینہ کو بریفنگ دی، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب یہ جو اومیکرون وائرس ہے یہ پاکستان میں اب اس کی وبا جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً اس وقت جو کیسز میں کی شرح ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لہذا تاکید یہی ہے کہ جو پریکاشنز جو ہیں وہ لیں۔ اور اس میں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کو اس وقت جو ہمارا ایک ڈالر کا چل رہا ہے کہ ہماری جو امپورٹس بڑھ گئی ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف ویکسینز کا ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہیں۔ $2 بلین جو ہے وہ اس کی ہم جو امپورٹس ہیں وہ کر چکے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں، پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اس وقت سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم منگوانا چاہ رہے ہیں وہ ویکسین اور ہم منگوائیں گے، لیکن پھر آخر میں پتہ چلا کہ سندھ گورنمنٹ نے $1 کی ویکسین بھی نہیں منگائی، اور سندھ میں تقریباً 111 ارب روپے کا یہ جو ویکسین کا اور احساس پروگرام ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے، ان ایڈیشن ٹو جو NFC میں سندھ کا حصہ بن رہا ہے وہ بھی۔ تو صرف انفارچونیٹلی جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں جو سندھ حکومت ہے وہ بہت پیچھے
جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا معاملہ ہمارا قومی صحت کارڈ کا ہے، اور ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ سندھ اس میں شامل نہیں ہے۔ حکومت پنجاب تقریباً 400 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں پروگرام میں ڈال رہی ہے۔ میں تھوڑی سی یہاں پہ یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ پروگرام فیملیز کے لیے ہے۔ نادرا کے اندر جو فیملیز رجسٹرڈ ہیں وہ اپنے کنبے کے سربراہ کے شناختی کارڈ کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، یعنی آپ جب 8500 کے اوپر میسج کریں گے تو جو خاندان کا سربراہ جو میسج کرے گا تو اس کو اپنے آئی ڈی کارڈ سے جواب آ جائے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ ابھی ایلیجبل ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے۔ لاہور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، سہیوال ڈویژن پنجاب میں مکمل اس وقت جو ہے وہ ایلیجبل ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا پورے کا پورا ایلیجبل ہو چکا ہے، اور ایلیجبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہاسپٹل میں آپ داخل ہوں گے تو وہ علاج آپ کا حکومت برداشت کر رہی ہوگی، اور اس میں جو آؤٹ ڈور ہے وہ شامل نہیں ہے۔ آؤٹ ڈور اس لیے شامل نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی فری ہے، جو ہماری ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں ان سب جگہوں کے اوپر وہ آؤٹ ڈور ویسی فری ہے، اور یہ جو پہلے مختلف جگہوں کے اوپر تھا کہ کئی جگہوں کے اوپر ڈاکٹرز نہیں ہیں تو آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وہ خرچہ بھی اب حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو تمام جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو رجسٹرڈ ہیں اب احساس اس کے ساتھ صحت کارڈ کے ساتھ، ان میں 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر فری کر دیا گیا ہے، چاہے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں یا آپ میں 2 دنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ 2 اخباروں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل جو ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو انکریج کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ حکومت جو ہے وہ اتنا خرچہ نہیں کر سکے گی کہ وہ تمام شہریوں کے اوپر آپ اس طرح کا ابھی آپ فار ایگزامپل سندھ میں مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سندھ میں ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ ذرا سندھ کے ہاسپٹل جو سرکاری ہسپتال ہیں آپ ان کی حالت دیکھ لیں جا کے۔ یہ ضد کہ نہیں حکومت ہی ہر کام چلائے، یہ ممکن نہیں ہونا جب تک پرائیویٹ سیکٹر شامل نہیں ہوگا ہیلتھ سیکٹر میں۔ اس وقت ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے حکومت کا۔ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکریج کریں گے کہ وہ ہاسپٹلز نہ بنائے، وہ ڈاکٹر نہ کرے، تو کیسے ملک میں ہر شخص کو جو ہے وہ یہ اویلیبل ہو سکتی ہے صحت کی سہولت اور کوالٹی صحت کی سہولت؟ لہٰذا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، وہ بھی سارے پاکستانی ہیں، اور ہم انکریج کرتے ہیں انہیں کہ وہ آئیں ہاسپٹلز بنائیں، اور ان کا جو ایکسپینس ہے جو خرچہ ہے وہ ظاہر ہے ہم اس کو شیئر انشاءاللہ تعالی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں سرکاری ہسپتالوں کی بھی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ میں ایک جناح ہاسپٹل گیا تھا ایک دفعہ لاہور میں، تو مجھے ایم ایس نے کہا کہ وہاں پہ 65% لوگ جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ رپورٹ لینے ہی واپس نہیں آتے، کیونکہ مفت ہے، قدر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سرکاری ہسپتالوں جو ہیں ان کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی کوالٹی اور سروس امپروو کر سکیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایسے علاقوں میں جا کے ہاسپٹلز کھول سکیں جہاں پہ سٹاف نہیں جاتا، لوگ نہیں جاتے، اور اس سے ایک ریولوشن ہے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں۔ اور آئی ول اگین انکریج گورنمنٹ آف سندھ، سیاست ہوتی رہے گی، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت جو ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کام نہ کریں، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت پہنچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کام کریں۔ اچھا، آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ای وی ایمز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو خواہش ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں، اور آئندہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اسلام آباد کے لیے، اس کے لیے جو ای وی ایم مشینز کی خریداری کا مرحلہ ہے اس کو طے کیا جائے، اور ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں۔ وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی جو فراہمی ہے اس کی تو نہیں ہے، اور جس طرح سے میں نے 2 ہفتوں میں کہا تھا کہ جو ٹرینڈ ہیں اب اشیاء ضروریہ کے وہ الحمدللہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس ہفتے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ واضح طور کے اوپر نیچے جا رہے ہیں۔ ایس پی آئی جو ہے وہ 0.50%
اس میں جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اسی طرح سے فوڈ آئٹمز جو ہیں انہوں نے 33% کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں, اور 7 آئٹمز کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں, اور 0.0 اس کی وجہ سے 70% جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں. ٹماٹر کی قیمت میں 0.31% کمی آئی ہے, آلو کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے, چلی پاؤڈر کی قیمت میں یعنی سرخ مرچ کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے, اور باقی جو ہے ان میں 0.13% کمی آئی ہے. میں یہاں پہ یہ کمپیریزن بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں فیشنیبل ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, لیکن جو ٹماٹر تھا 1 کلو وہ 31/12/2020 کو 91 روپے کا تھا, تقریباً 91 روپے 20 پیسے کا ایوریج تھا. 91 روپے کا تھا 31/12/2020 کو. اس وقت ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے ہے. جو پوٹیٹو ہے, آلو ہے, وہ پچھلے سال 31/12/2020 کو 44 روپے کا تھا, اس وقت وہ 41 روپے کا ہے. جو چلی پاؤڈر ہے وہ 280 روپے کا تھا, 200 گرام کا, وہ 334 روپے کا ہے. اسی طرح سے جو انینز ہیں, جو پیاز ہے, وہ پچھلے سال 43 روپے کا تھا اسی مہینے میں, اور اب جو ہے وہ 35 روپے کا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ پچھلے سال سے ان میں کمی آئی ہے. سو میڈیا کو میں کہوں گا کہ جو چیزیں کم ہو رہی ہیں وہ بھی دکھایا کریں, ہر وقت لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے نہ دکھایا کریں. بہرحال یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہاں مرچ مہنگی ہو گیا ہے, اسی لیے تو اپوزیشن کو مل نہیں رہی, ان کی آنکھوں میں پڑ گئی ہے ایکچولی. اچھا جی, یہ آپ اس کے بعد سپلیمنٹری فائنانس بل سے جو منسلکہ اسٹیٹمنٹ آف کنٹینجنٹ لائبلٹیز کی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے. یونیورسٹی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز کا ایجنڈا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ایک تو میں نے 10 دفعہ یہ درخواست کی ہے میڈیا سے کہ آپ ذرائع سے جب خبریں ایجنڈا سامنے رکھ کے سب کوئی منظور کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہوا, تو اس سے کمپیرسمنٹ کاز ہوتی ہے. سو آپ مہربانی کیا کریں کہ جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ نہ دیا کریں. روزانہ گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہو جانی ہوتی ہے, پتہ نہیں نیوز ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو کیا پرابلم ہے, اپنے رپورٹرز کو ہر وقت دباتے رہتے ہیں جعلی خبریں دینے کے اوپر. سو آئی ڈونٹ نو ان کا کیا اس میں انٹرسٹ سرو ہوتا ہے. عبد القادر احسن ہیں, ان کو حکومت برطانیہ کے حوالے کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ وہ برطانیہ میں اپنے خلاف مقدمے کا سامنا کر سکیں. یہ منظوری ملزم کی اپنی درخواست کے اوپر دی گئی ہے. نادر ممتاز وڑائے صاحب کو چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ تعینات کیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.